والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز دوستو، آج 17 اکتوبر 2021 بروز اتوار ہے اور آپ کے یہاں جامع مسجد مکی بھرپر تحصیل تلگنگ ضلع چکوال میں بھائی ظہیر احمد کی دعوت پرخلوص پر میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں، اور میرا عنوان آپ کی خدمت میں آج گفتگو کا ہے عقیدہ ظہور مہدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت امام مہدی کون ہے، قومیت کیا ہے، ابنیت کیا ہے، امیت کیا ہے، اور ان کی اسلام میں حیثیت کیا ہے، یہ چند باتیں میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ آپ توجہ میری طرف رکھیں، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں تو انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ معزز دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے بہت سی چیزوں کی پیشن گوئیاں فرمائی ہیں۔ ان پیشن گوئیوں میں ایک پیشن گوئی ہے دابت الارض کی، کہ جو آخری زمانے میں نکلے گا۔ ان پیشن گوئیوں میں ایک پیشن گوئی ہے دجال کی، کہ وہ آ کر فتنہ پھیلائے گا۔ ان پیشن گوئیوں میں ایک پیشن گوئی ہے یاجوج و ماجوج کے خروج کی، کہ وہ نکلیں گے۔ اور ان پیشن گوئیوں میں ایک پیشن گوئی یہ ہے کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا اور درمیان دن یعنی 12 بجے تک آئے گا اور پھر واپس ادھر سے چلا جائے گا۔ یہ توبہ کے دروازے کے بند ہونے کی نشانی ہوگی۔ اس کے بعد 20 سال گزریں گے اور قیامت آ جائے گی۔ مسلمان دنیا سے ختم ہو چکے ہوں گے۔ جب قیامت آئے گی، سورج گرے گا، چاند گرے گا، ستارے گریں گے، پہاڑ اڑیں گے، یا دریاؤ سمندر ابل کے باہر آئیں گے۔ یہ کسی مؤمن کی آنکھ نے نہیں دیکھنا، کسی مسلمان کی آنکھ نے نہیں دیکھنا۔ قیامت آئے گی تو سارے کفار پر آئے گی۔ یہ حضور کی پیشن گوئیاں ہیں۔ اچھا، ان میں ایک پیشن گوئی امام مہدی کے حوالے سے بھی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ حضرت امام مہدی کی شخصیت کو اتنا متنازع بنا دیا گیا ہے کہ عام بندہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید ہمارے اہل سنت والجماعت میں امام مہدی کا تصور ہے یا نہیں ہے۔ لوگ نام ہی سیدھا نہیں لیتے۔ کوئی کہتا ہے مہدی، یہ مہدی لفظ نہیں ہے، مہدی لفظ ہے۔ اچھا، بعض لوگ سمجھتے ہیں امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں۔ اہل سنت کا نظریہ یہ نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا نظریہ کیا ہے، یہ میں آپ کے سامنے تفصیلاً رکھتا ہوں، لیکن مجھے بنیاد ذرا سمجھانے دیں۔ امام مہدی کا کچھ لوگ سمجھتے ہیں خروج ہوگا۔ جی خروج نہیں ہوگا، پیدائش ہوگی۔ اچھا، جب پیدائش ہوگی تو ابھی پیدا نہیں ہے؟ جی نہیں ہے۔ ان کی کچھ علامات ہیں، نشانیاں ہیں، تعارف ہے، شناسائی ہے، پہچان ہے۔ کوئی ایسی راستے پہ جاتے ہوئے صدائے بصحرا نہیں ہے کہ ہر بندہ خود کو مہدی ہونے کی بات کر لے۔ مرزا قادیانی ملعون بے ایمان بنا، امت سے اس بندے نے لعنتیں کھائی، اور ہمارے ملک کے آئین و قانون میں اس کی کفریت موجود ہے۔ ان کے دعاوی میں ایک دعویٰ مہدی ہونے کا بھی تھا کہ مرزے نے خود کو کہا میں مہدی ہوں، اور اسی طرح کئیوں نے کہا ہے۔ ہمارے خیبر پختونخوا میں ایک شخص نے خود کو مہدی کہا اور پھر وہ پکڑا گیا، ہماری اس سے گفتگویں ہوئی، ایک پوری تفصیل ہے، وہ آج کل کراچی بھاگ گیا۔ پھر تو مہدی ہونا کوئی اتنا آسان نہیں ہے کہ ہر بندہ کہہ دے۔ اور مہدی ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ امام مہدی خود کو بطور امام کبھی پیش نہیں کریں گے۔ یہ سب سے بڑی نشانی ہے۔ انہیں پیش کیا جائے گا
بلکہ لوگ انہیں یہاں تک لائیں گے کہ آپ بیعت کریں، آپ نہیں کریں گے تو ہم اللہ کے دربار میں شکایت کریں گے اللہ امت پہ اتنا مشکل وقت آیا تھا اور یہ قیادت نہیں سنبھالتے تھے۔ یہ سب سے بڑی نشانی۔ اب جتنے جھوٹے مہدویت کا دعویٰ کر رہے ہیں ان میں یہ نشانی تو بالکل پائی نہیں جاتی، بلکہ وہ خود کو پیش کرتے ہیں کہ میں مہدی ہوں۔ یہ جھوٹے ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ اچھا، پھر امام مہدی کا نام مہدی بھی نہیں ہے، ان کا نام مہدی نہیں ہے، یہ ان کا لقب ہے۔ ایک نام ہوتا ہے، ایک لقب ہوتا ہے۔ نام بندے کے ماں باپ رکھتے ہیں، لقب دنیا یا اس کو کوئی خاص آدمی دیتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی صحیح حدیث موجود ہے کہ مہدی کا نام محمد ہوگا، لقب ان کا مہدی ہوگا، لقب مہدی۔ اچھا، پھر مہدی کا لقب تو اللہ کے رسول نے کئی کو دیا ہے، ان میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہے۔ ہادیاں و مہدیہ فرمائے، اللہم اجعلہ ہادیاں و مہدیاں وہدی بھی، اے میرے مولا اس کو ہدایت دینے والا، ہدایت یافتہ اور اس کے ذریعے ہدایت چلانے والا اسے بنا۔ لیکن حضرت امام مہدی ہونے کا دعویٰ حضرت معاویہ نے تو نہیں کیا جنہیں رسالت مآب کی زبان سے مہدی اور ہادی کا لقب ملا ہے۔ تو وہی مہدی کی بات اتنی آسان نہیں ہے جو لوگ دنیا میں کر لیں۔ اب اہل سنت کا نظریہ کیا ہے یہ ذہن میں رکھنا، بلکہ اس نظریے سے پہلے ایک بات کرتا ہوں، وہ بھی سمجھانے کے لیے کہ حضرت امام مہدی کے بارے میں لوگ ہم سے بات پوچھتے ہیں کہ امام مہدی کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے کہ وہ آخر زمانے میں آئیں گے، تو یہ لفظ تو قرآن کریم میں نہیں ہے۔ تو کچھ منکرین حدیث کی یہ چال ہے، وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں جب قرآن میں ہے نہیں تو تسی مندے کیوں ہو؟ تو انہیں سمجھانے کے لیے بڑی آسان ترتیب ذہن میں رکھنا، انہیں کہو جو نماز آپ شروع کرتے ہو پہلے کیا پڑھتے ہو؟ سبحانک اللہم۔ قرآن پاک میں ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، ہے؟ تو پھر کیوں پڑھتے ہو؟ اچھا آگے چلتے ہیں، آپ جو نماز میں آمین کہتے ہیں، یہ آمین کا لفظ قرآن کریم کے آیات میں موجود ہے، آمین کیوں کہتے ہو پھر؟ یہ تو موجود نہیں ہے۔ اچھا، یہ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، یہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم کی تسبیحات دو سجدوں کے درمیان نوافل میں رب اغفر لی ورحمنی، یہ قرآن کریم میں ہے، تو پھر چھوڑ دیں۔ اچھا ایک بات اور، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پوری التحیات میں یاد ہے، ہمارے بچے پڑھتے ہیں، ہمارے بچوں کو نماز میں حفظ ہے، ہمارے بڑے پڑھتے ہیں، تو کیا یہ التحیات قرآن کے کسی پارے میں ہے؟ کسی حافظ سے پوچھ لیں، یہ التحیات پورے قرآن میں نہیں ہے، تو پھر التحیات چھوڑ دو۔ اچھا تھوڑا آگے چلیں، اللہم صلی علی محمد، ابھی ہم نے درود پاک پڑھا ہے، اللہم بارک، یہ ابھی ہم نے درود پاک پڑھا ہے، درود ابراہیمی قرآن کریم میں ہے، درود پڑھنے کا حکم ہے، درود کے لفظ ہیں جی نہیں ہے، تو پھر درود چھوڑ دیں۔ تو یہ عجیب دنیا بن چکی ہے جو ہمیں کہتی ہے امام مہدی کا نام قرآن میں نہیں ہے لہذا چھوڑ دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم میں نماز کی اکثر الفاظ نہیں ہے تو پھر نماز بھی چھوڑ دے۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں بھائی نماز میں نہیں ہے، حضور پاک نے پڑھ کے نماز قرآن میں نہیں ہے، حضور نے نماز پڑھ کے دکھائی ہے، صحابہ اہل بیت نے دیکھی ہے، اسی لیے امت اس کو مانتی ہے۔ تو وہ چاچے تیرے دماغ کو اپڈیٹ کرنا چاہیے، اسی صحابہ اہل بیت نے پیغمبر سے حضرت امام مہدی کے ظہور کا عقیدہ سمجھایا اور امت کو سمجھایا۔ تو یہ ہمیں آپ لاجک نہ سمجھایا کریں کہ قرآن کریم میں نہیں ہے تو چلو چھاڑ دو، یوں نہیں ہو سکتا۔ اچھا میں ایک بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، پوری شریعت میں نہ ہو پھر جرم ہے کہ یہ بات پوری شریعت میں نہیں ہے۔ قرآن کریم تو شریعت کا ایک حصہ ہے، قرآن کریم شریعت کا ایک حصہ ہے، شریعت کے حصے میں پیغمبر کی احادیث کہاں جائیں گی بھائی؟ صحابہ کا اجماع و اتفاق کہاں جائے گا؟ پیغمبر کے صحابہ کے فتاوی کہاں جائیں گے؟ اہل بیت کا طرز عمل کہاں جائے گا؟ اور یہ پوری ترتیب جو امت کے ماہرین صحابہ کرام کے شاگرد پیدا ہوئے اور انہوں نے دنیا کو دین لکھ کے صحابہ سے سمجھ کے دیا ہے، جیسے صحابہ کے شاگردوں میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام ہے، ان جیسے بندوں کی تحریرات کو آپ کہاں لے جاؤ گے؟
تو بھائی صرف قرآن کی بات آپ نہ کریں، قرآن کریم ہمارے ایمان کا حصہ، محور، مرکز، بنیاد، لیکن قرآن کریم نے جو باتیں بتائی ہیں حضور کی احادیث اور صحابہ نے اس کی تشریح سنائی ہے، تو ہمیں یہ جملہ نہ کہنا۔ اچھا، اس پر ایک بات مزید، حضور علیہ السلام کے دور میں ایسا واقعہ ہوا کہ اللہ کے رسول کے ذہن میں ایک بات آئی اور حضور پاک نے وہ ارشاد فرما دی۔ وہ یہ تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ میرے احادیث کا انکار کرنا شروع کر دیں گے۔ وہ کہیں گے ہم احادیث نہیں مانتے، ہم قرآن مانتے ہیں۔ فرمایا ایسا طبقہ آئے گا۔ حضور علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، میرے صحابہ، یہ سنن ابن ماجہ میں حدیث پاک موجود ہے، فرمایا لا الفین احدکم متکئا علی اریکتہ یأتیہ الامر مما امرت بہ او نہیت عنہ فیقول لا ادری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعنا۔ کہ لوگوں ایک وقت آئے گا، رجا پجاؤ آدمی، برگر فیملی سے ریلیٹڈ، کھانے پینے کی جسے کمی نہیں ہوگی، اور وہ یوں ٹیک لگا کر بیٹھنے کا عادی ہوگا، اس کے سامنے میرے احکام حدیث پاک کی شکل میں پیش ہوں گے، یا میرے احکام کی منہیات جس چیز سے میں نے منع کیا وہ حدیثیں پیش ہوں گی، تو وہ آدمی تکبر کرتے ہوئے، حدیث کا انکار کرتے ہوئے کہے گا لا ادری لا ادری، میں نہیں جانتا، لے جاؤ حدیثیں، ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعنا، قرآن میں ہے تو مانتا ہوں، حدیث میں ہے تو نہیں مانتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا منظر ہے۔ تو یہ تو 1400 سال پہلے ہمیں صادق المصدوق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ تو اگر آج کوئی امام مہدی کے ظہور کی عقیدے کا انکار کرے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا انکار کرے، یاجوج و ماجوج کا انکار کرے، دابت الارض کا انکار کرے، سورج کی مغرب سے طلوع اور واپسی کا انکار کرے، اس آدمی کے انکار کی پیشن گوئی 1400 سال پہلے حضور صحابہ کو دے گئے تھے۔ تو یہ حال موجود ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، تو احادیث آپ کے اور میرے لیے ایمان کا حصہ اور محور ہے۔ اچھا، اس پر ایک بات مزید، اگر کوئی کہتا ہے نا میں صرف قرآن مانتا ہوں، تو قرآن کریم میں گدھے کا ذکر تو موجود ہے، لیکن گدھا کھانا حرام ہے یہ آیت قرآن میں نہیں ہے۔ گدھے پہ سواری کے ذکر تو ہے، والخیل والبغال والحمیر لترکبوا وزینہ، لیکن حلال ہے یا حرام ہے قرآن کریم کے لفظوں میں اس کا جواب نہیں ہے، جواب حدیث پاک میں ہے کہ حرام ہے۔ تو جو آدمی حضور کی حدیث کا انکار کرے نا، اسے آپ بڑے اچھے طریقے سے کھانے کی دعوت دیں، اسے کہیں جی کل دوپہر کو میرے ہاں آپ لنچ کر لیں، آ جائیے۔ وہ آپ سے پوچھے کہ آپ کیا کھلائیں گے، آپ کہنا گدھا کھلاؤں گا، ڈنکی روسٹ کھلاؤں گا تمہیں۔ وہ کہے گا یہ عجیب بات ہے، اسے کہا بھائی تو قرآن صرف مانتا ہے، حضور کی حدیث کا انکار کرتا ہے، قرآن میں لفظ دکھا دے گدھا حرام ہے، اسی تینوں بکرا کھوا دینا ہے، ہم نے آپ کو بکرا کھلا دینا ہے، تو لفظ دکھا دے۔ اگر لفظ قرآن میں نہیں ہے کہ گدھا حرام ہے، تو پھر تو کیوں گدھے کو حرام مانتا ہے؟ جب کھانے کی باری آئی تو نے گدھے کے حرام ہونے کا فتویٰ دیا حدیث کی بنیاد پہ، جب باقی عقائد کا ذکر حدیث میں تھا اس وقت تیرے ماتھے پہ 12 کیوں بجتے ہیں؟ تو وہاں بھی حضور کی حدیث کو ٹچ کرو نا۔ میں تو بڑے اچھے طریقے سے منکرین حدیث کو کہتا ہوں، کوئی میرے سے ملاقات ہو نا، یہ جی ڈنکی روسٹ کھاتے ہیں، ملے گا بھئی یار، ملے گا نہیں ملے گا، یہ ساڑھا درد ہے سارے، تو چھڑ دے نو، تیرے سامنے ایسی پلیٹ رکھنا تو کھا، ہم تمہیں دیں گے، ملے نہ ملے وہ ہم یہاں سے لائیں گے۔ حضرت گدھا لبنا کوئی اوکھ ہے؟ کھوتے نو قریب لوگ کہتے ہیں فلاں شہر گدھے ذبح کر کر کے امت کھا رہی ہے۔ اب میں شہر کا نام لوں تو اس شہر والے لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، لیکن اندر سے سب سمجھتے ہیں کہ اس شہر کی بات ایسا نہیں ہے۔ تو پھر میں حیران ہوں بھئی پیغمبر کی حدیث کا انکار، اور وہ بھی شریعت کے نام پہ۔ مولانا ظفر علی خان رحمہ اللہ بہت بڑے شاعر ہیں، وزیر آباد ضلع گجرانوالہ میں
ان کی قبر موجود ہے، میں نے ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھا ہے، اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے، کروڑوں اربوں رحمتیں ان کی مرکت پہ نازل فرمائے۔ مولانا ظفر علی خان ایک شاعر انقلاب تھے۔ مرزا قادیانی نے جھوٹ بولے اور کہا میں 50 کتابیں لکھوں گا، چندے دو۔ لوگوں نے چندے دیے، اس نے 5 لکھ دی۔ لوگوں نے کہا 45 اور، انہوں نے کہا 5 اور 50 میں تو 0 کا ہی فرق ہے، پیسے کھا گیا۔ اس طرح جھوٹ بولتا گیا تو مولانا ظفر علی خان نے اپنے اخبار زمیندارہ میں ایک اس کے خلاف شعر لکھا اور بڑا شعر وائرل ہوا۔ وہ شعر یہ تھا کہ ایک مسلمہ کذاب تھا جس نے حضور پاک کے بعد نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اور آج مرزا قادیانی کے ماننے والے حضور کے جانشین نہیں ہیں، مرزا قادیانی کے ماننے والے مسلمہ کے جانشین ہیں۔ وہ جو جھوٹ بولتا تھا مسلمہ کذاب، اور یہ مسلمہ پنجاب، فرق یہ تھا۔ تو فرمایا کہ مسلمہ کے جانشین گرا کٹوں سے کم نہیں، گانڈ کپ، گرا کٹوں سے کم نہیں، کتر کے جیب لے گئے پیغمبری کے نام سے۔ لوگوں کے پیسے کھا گئے نبوت کے نام پہ۔ ان کا بھی یہی حال ہے، جو امام مہدی کے ظہور کا انکار کر رہے ہیں یا باقی پیشین گوئیوں کا انکار کر رہے ہیں، یہ شریعت کے نام پہ لوگوں پر گرا اور ان کے اوپر جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ ضرب چلا کے ان کی جیب کٹی اور ان کے ایمان کٹی کی سازش کر رہے ہیں۔ تو بھائی ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں چلے گا۔ بات وہ ہوگی جو دلیل سے ہوگی۔ اب ذرا چلتے ہیں احادیث پاک میں امام مہدی کی شخصیت کا تعارف، امام مہدی کی حیثیت، امام مہدی کی امیت و ابنیت کیا ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام کی احادیث پاک موجود ہیں، آپ مستدرک حاکم اٹھائیں آپ کی مرضی، صحیح مسلم کے اشارات اٹھائیں آپ کی مرضی، اسی طرح بہقی کی روایات اٹھائیں آپ کی مرضی۔ امت مسلمہ میں حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، محدثین و مفسرین و فقہاء و مشائخ کی تمام تحریرات کو اٹھائیں آپ کی مرضی۔ پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے، فرمایا رسول پاک علیہ السلام نے آخر زمانہ میں ایک شخص آئے گا جس کا نام میرے نام پہ ہوگا، اور وہ شخص آ کے زمین کو اللہ کے علوم سے اور امن سے بھر دے گا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، امامکم منکم، وہ امام تم میں سے ہوگا جو آ کر زمین کو بھر دے گا۔ اس سے مراد امام مہدی کی ذات اقدس ہے۔ اچھا، سنن نبی داؤد میں ایک حدیث پاک اور ہے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اپنے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، انہو من ولد الحسن، وہ مہدی جو آئیں گے وہ میرے بیٹے حسن کی اولاد میں سے ہوں گے۔ ایک حدیث پاک اور ہے، امام بایقی رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا انہو من ولد الفاطمہ، وہ میری بیٹی چوتھی اور چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے اولاد میں سے ہوں گے۔ اچھا، روایات تو کئی ہیں، اب ان سب کو ملائیں نا تو جو خلاصہ ہمارے علماء نے نکالا ہے، کیا بات ہے حضرت، وہ کہتے ہیں یہ ساری حدیثیں ٹھیک ہے، انہیں ملائیں تو پتہ چلتا ہے اولاد فاطمہ تو ہوں گے، لیکن امام مہدی کے ابو جی حضرت حسن کی اولاد سے ہوں گے، ان کی اماں جان حضرت حسین کی اولاد سے ہوں گی، یہ ان کی اولاد حسنی حسینی سید ہوں گے، جسے کہتے ہیں نجیب الطرفین، یہ سعادت انہیں حاصل ہوگی۔ اچھا، امام مہدی جب یوں آئیں گے اور امام حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہوں گے، میں ایک جملہ بطور سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، امام حسن کی اولاد سے ہوں گے۔ مرقات المفاتیح مشکات شریف کی شرح ہے، 12 جلدوں میں ملا علی قاری رحمہ اللہ نے عربی میں لکھا ہے، اور ملا علی قاری کی قبر آج مکہ مکرمہ میں جنت المعلی میں حضرت اماں جان خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے قدموں میں ہے۔ وہ تحریر فرماتے ہیں، حنفی مفتی بھی ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، مؤرخ بھی ہیں، مفسر بھی ہیں۔ الکلیل کے تمام معاملات اور ادھر ادھر ان کی باتیں دیکھیں تو ان کے دسترس کو آپ دیکھیں گے کہ ان کا اصل آبائی علاقہ تو افغانستان کا شہر ہرات تھا، لیکن وہاں روافظ سے لڑائی تھی،
یہ وہاں سے یہاں تشریف لے آئے اور مہاجر مکی بنے تو ملا علی قاری کا دنیا میں ایک نام ہے. یہ اس شخص نے مشکات شریف کی شرح 12 جلدوں میں عربی زبان میں لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام کا سلسلہ دیکھیں تو تمام انبیاء کی اکثریت حضرت ابراہیم کی اولاد ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے بڑے معروف ہیں. ایک بیٹے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، ایک بیٹے کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام ہے. اگر حضرت اسحاق کو دیکھیں ان کی نسل سے کئی انبیاء آئے ہیں. اگر حضرت اسماعیل کو دیکھیں ان کی نسل سے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اکیلے. کہا اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ کے 2 فرزند بڑے معروف ہیں. ایک کا نام حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ ہے، ایک کا نام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ہے. کہ حضرت حسین کی اولاد سے کئی اولیاء آئے ہیں، بڑے بڑے نام آئے ہیں. مثلا امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر الصادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، بڑے بڑے شخصیات حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد سے آ کر دنیا میں دین کا ڈنکا بجا گئے. لیکن امام حسن کی اولادیں تو آئی ہیں. اتنا بڑا نام امام حسن کی اولاد میں یوں معروف نہیں ہے جیسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد معروف و مشہور ہے. کہا اللہ نے جس طرح حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کی نسل کا فرق رکھا، حضرت اسحاق کی نسل سے انبیاء کئی آئے ہیں، بیٹے چھوٹے ہیں اور حضرت اسماعیل بیٹے بڑے ہیں. ایک خاتم الانبیاء ان کی نسل سے آئے ہیں. کہا اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ کے بڑے بیٹے حضرت حسن ہیں، چھوٹے بیٹے حضرت حسین ہیں. چھوٹے بیٹے کی نسل سے بڑے بڑے معروف شخصیات آئے ہیں اور بڑے بیٹے کی اولاد میں امام مہدی خاتم الاولیاء آئیں گے. میں مولا علی قاری کی بات کر رہا ہوں. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت نے ان کا کیسے ترتیب اور جوڑ بنایا. اور پھر ایک بات مزید، حضرت امام حسن کی اولاد سے آئیں گے. پیغمبر کا بھی فرمان، سنن نبی داؤد میں حضرت علی المرتضیٰ کی بھی بات. میں اس پر ایک جملہ کہتا ہوں، غلط ہے اللہ معاف فرمائے، ٹھیک ہے تو میرے اللہ کی طرف سے ہے. حضرت حسن کی اولاد سے امام مہدی آئیں گے، پوری دنیا کو دین کی خدمت کے لیے حکومت کر کے امن سے بھر دیں گے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے آئیں گے، کوئی وجہ بھی ہے؟ تو کئی وجوہات ہیں. ان میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب حضرت رسول اللہ کا فرمان آیا کہ میرے بعد خلافت راشدہ کا مسئلہ 30 سال فرمایا، تو 2.5 سال حضرت ابوبکر کے، 10 سال حضرت عمر کے، 12.5 سال حضرت عثمان کے، 4.5 سال حضرت علی کے اور 6 ماہ امام حسن کے، کل ملا کے یہ 30 سال کی خلافت راشدہ کا زمانہ بنتا ہے. جو ابھی آپ کہہ رہے تھے خلافت راشدہ حق 4 یار کا زمانہ. اچھا چلو، رات میں بات کر رہا تھا وہاڑی کے ایک گاؤں میں، وہاں ایک بوڑھے بزرگ نے کھڑے ہو کے مجمع میں مجھ سے پوچھا، مولانا تم سنیوں میں ایک بات کا انصاف نہیں ہے. میں نے کہا جی پوچھئے کیا ہے؟ کہتے ہیں جی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہو خلافت راشدہ 30 سال چلے گی اور پھر بتاتے ہو 6 ماہ امام حسن کے مل کے پھر خلافت راشدہ کے 30 سال پورے ہیں، تو حق 4 یار نہ کہو، حق 5 یار کہو. حق 4 کیوں کہتے ہو؟ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو نعوذ باللہ، الیاذ باللہ، استغفر اللہ، احترام کی قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے. میں نے کہا چاچا جان سوال آپ کا حق ہے، جواب بھی سنیے، جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دلیل کو دلیل سے سمجھنا یہ سنجیدہ لوگوں کا کام ہے. خلافت کا وعدہ اللہ نے کن سے کیا ہے؟ قرآن کریم کھولتے ہیں، رب کریم نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم لیستخلف الذین
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. فرمایا میں نے جن سے وعدہ کیا ہے وہ منکم اور منہم ہے. وہ منہم منکم کون ہے؟ وہ مہاجرین ہیں جنہوں نے ہجرت کی ہے، مدینہ چھوڑا ہے. الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، جنہوں نے مال چھوڑا، اولادیں چھوڑی، علاقہ چھوڑا، شہر چھوڑا، گھر بار چھوڑے، مدینہ آئے. خلافت کا وعدہ ان سے ہے. حضرت ابو بکر مہاجر ہیں، حضرت عمر مہاجر ہیں، حضرت عثمان مہاجر ہیں، حضرت علی مہاجر ہیں. اور خلافت راشدہ کا وعدہ مہاجرین سے ہے. امام حسن مہاجر نہیں ہے، مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد پیدا ہوئے ہیں. یہ اولاد مہاجرین تو ہیں پر مہاجر نہیں ہے. مہاجر سے وعدہ خلافت راشدہ کا ہے. اسی لیے حق چار یار یہ ہے اور خلافت راشدہ کی تکمیل امام حسن پہ. خلافت راشدہ، خلافت راشدہ. یہ میں نے صرف اس لیے سمجھایا ہے تاکہ آپ کے ذہن سے یہ خلجان دور ہو جائے. اب میں بات کر رہا تھا کہ امام حسن کی اولاد سے آئیں گے وجہ. تو میرے دوستو، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو جب خلافت میسر آئی، امام حسن نے دیکھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے معاملے کو، اور امام حسن نے دیکھا ان کوفیوں کو جو امام حسن کا ساتھ دے رہے تھے، ان کے رویے کو، ان کے معاملے کو دیکھا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا ان کے ساتھ حضرت حسن معاملے کا نظارہ آنکھوں سے کر چکے تھے. تو امام حسن نے اپنے بھائی حضرت حسین سے، اپنے دوست قیس بن سعد بن عبادہ سے رضی اللہ عنہم مشورہ کیا. یہ قیس حضرت سعد بن عبادہ صحابی رسول کے چھوٹے بیٹے ہیں اور امام حسن حسین کے بچپن کے ساتھی ہیں. ایک مٹی میں کھیل کر یہ پل کے جوان ہوئے ہیں. بچپن کی یاری تھی، آخر وقت تک انہوں نے نبھائی ہے. انہوں نے مشورہ کیا کیا کریں. کہا امت کے کلمے کو ایک کیا جائے، امت کی دعوت کو ایک کیا جائے. ہمارا اور حضرت معاویہ کے اختلاف تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قتل کے بدلہ لینے پہ تھا. کوئی کفر کی بات نہیں ہے، فسق کی بات نہیں ہے، فجور کی بات نہیں ہے، منافقت کی بات نہیں ہے، دائرہ اسلام سے خروج کی بات نہیں ہے. ایک مسئلے پہ اختلاف ہے، وضاحت آ گئی. اب ہمیں کرنا یہ چاہیے، ہمیں جا کر صلح کر کے حضرت معاویہ کو خلافت سپرد کر دینی چاہیے. یہ گئے ہیں، خلافت کو سپرد کیا ہے. اہل سنت، اہل تشیع تمام کتابوں کا اتفاق ہے، خصوصاً اہل تشیع کی کتابوں میں کشف الغمہ فی معرفت الائمہ جلد نمبر 2، ان کے امام اربلی نے لکھا ہے کہ جب حضرت حسن نے بیعت کی، حضرت معاویہ کو سپرد خلافت کی، حضرت حسین نے بیعت کی، تو قیس بن سعد بن عبادہ کے دل میں آیا ان کی تو جنگیں ہوئی ہم سے، ہم کیسے بیعت کریں. اس وقت قدرے تھوڑے سے پریشان و حیران ہوئے تو انہوں نے آنکھوں میں اوما الی الحسین، حضرت حسین کو اشارہ کیا. کیف افعل، کیا کیا جائے. تو حضرت حسین نے آنکھوں میں کہا قم فبایع انہ امامی. جب حضرت حسن بھی بیعت کر چکے، میں بھی کر چکا، اب آپ کے لیے گنجائش نہیں ہے، آپ بھی اٹھ کے بیعت کر لیں. امام اربلی لکھتا ہے قام فبایا. تو ان کے کہنے پہ ان کے دوست حضرت قیس بن سعد بن عبادہ اٹھے اور اٹھ کر بیعت کر لی. اب میں جو بات کر رہا ہوں سمجھیے، حضرت حسن نے کتنی بڑی قربانی دی. اللہ اکبر. یہ جگر خدا کی قسم ان سادات کا ہے، یہ دن ان اہل بیت کا ہے. یہ جگرہ اللہ نے انہیں دیا کیونکہ حضور پاک کی پیشن گوئی پوری ہونی تھی. حضرت نفیع بن حارث رضی اللہ عنہ راوی ہے، صحیح بخاری ہے. سیدنا ابو بکرہ نفیع بن حارث، حضرت ابو بکر اور ہیں، ابو بکرہ نفیع بن حارث صحابی اور ہیں. وہ فرماتے ہیں والحسن فی جنبہ فالتفت الی الناس والی الحسن مرہ. حضور پاک علیہ السلام منبر پر تشریف فرماتے، حضرت حسن حضور پاک کی گود اقدس میں تھے. ایک بار حضور لوگوں کو دیکھتے، ایک بار اپنے نواسے امام حسن کو دیکھتے، اور پھر یوں فرمایا ان بنی ھذا سید فلعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیم
तमीमतैन मिनल मुस्लिमीन, मेरा बेटा हसन सरदार है, अल्लाह इससे 2 मुसलमान गिरोहों में, चकवाल वालों, बरपर वालों, 2 मुसलमान गिरोहों में सुलह का काम लेगा। ये पेशन गोई हजरत हसन की सुलह पे पूरी हुई है। अब सुनो, इमाम महदी इनकी नस्ल से क्यों आएंगे, ये इसीलिए मुझे लंबा नक्शा खींचना पड़ा। हजरत हसन का एजाज होगा, हजरत हसन का अल्लाह की तरफ से इकराम होगा, एहतराम होगा, और इनके इस एहतराम को दुनिया पर पेश किया जाएगा। ए हसन इब्ने अली, तूने उम्मत को एक किया, खिलाफत छोड़ी, हजरत मुआविया को दे दी, उम्मत का इत्तेफाक हुआ, अब अल्लाह तुझे इस अच्छाई का बदला आखिरत में तो देगा, दुनिया में यूं देगा कि तेरी औलाद में आने वाले इमाम महदी को पूरी दुनिया की हुक्मरानी देगा। इन्नहु मिन वल्दिल हसन, ये है कि हजरत हसन की औलाद से। देखो कोई बात ऐसी नहीं है, हजरत इमाम हसन ने जो कुर्बानी पेश करके उम्मत को एक किया, जिसे हक समझा उसकी बैत की, जिसे अच्छा समझा उसके जिम्मे खिलाफत डाल दी और खुद हट गए। मामला ठीक रहा और उम्मत का इत्तेफाक चल पड़ा। ए हसन, अच्छाई तूने की है, मैं अल्लाह बदला तुझे आखिरत में तो दूंगा, दुनिया में भी दूंगा। यार खुदा की कसम, वालिद की नेकी का असर औलाद में चलता है। 16वां पारा, पहला सफ़ा, सूरत कहफ। वक़्त के 3 नबी, मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम एक बस्ती से गुजरे हैं। फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, वो कहते हैं हम तुम्हें नहीं खिलाते, नहीं पिलाते। उन्होंने मेहमान नवाजी से इनकार कर दिया, मेज़बानी से इनकार कर दिया, और ये गुजरते हुए तीनों नबी एक दीवार को तामीर करना शुरू हुए। क्यों? इनके नीचे 2 यतीमों का माल है, उन यतीमों की दीवार को मजबूत कर लो। जो बच्चे हैं इस बस्ती में पल रहे हैं, बड़े होंगे रब इन्हें माल देगा। क्यों भाई? वजह ये तो वो तबका है, ये वो लोग हैं, ये वो गिरोह है जिन्होंने किसी एक नबी छोड़ो 3 नबियों को खिलाने पिलाने से इनकार कर दिया। इनके साथ इतनी इज्जत क्यों है? वजह कुरान कहता है वकाना अबूहुमा सालिहा। अल्लाह अल्लाह, वकाना अबूहुमा सालिहा। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से जब यह सवाल हजरत मूसा ने किया कि उजरत पे हम बना सकते थे, फी सबिलिल्लाह क्यों बना रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट इनका काम क्यों कर रहे हैं, तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमें हमारे रब ने बताया है वकाना अबूहुमा सालिहा, इनका बाप बड़ा नेक था, उनकी औलाद को यह अजर मिल रहा है। हमारे शेख व मुर्शिद हजरत मौलाना हकीम मोहम्मद अख्तर रहमतुल्लाह ताला अलैह कराची वाले बाहवाला लिखते हैं इमाम महमूद आलूसी रहमतुल्लाह के रूहुल मानी के हवाले से कि वकाना अबूहुमा सालिहा में इनके अब्बू मुराद नहीं है, 7वें दादा मुराद है। अब्बू से मुराद 7वें दादा का, 7वें दादा की नेकी 7 पुश्तों तक चली है। और अपनी औलाद, अपने माँ बाप को गलत कहने वाली औलाद, जरा कान खोल के, खिड़कियां खोल के मेरे बात को दिल तक रास्ता देना। आज बाप पे बोलते हो, बाप की नेकी तुम्हारी 7 पुश्तों को खिला रही है। बाप बाप होता है, वालिदैन और अबाओ अजदाद उनके दर्जात होते हैं। तो ये ऐसा वहां हुआ ना, दुनिया में भी मिला, आखिरत में तो है। 3 नबियों से अल्लाह ने काम लिया। यार इमाम हसन ने भी तो कुर्बानी दी है, कितनी बड़ी कुर्बानी दी है, कितना बड़ी मिसाल कायम की है, कैसे उम्मत को जंग से निकाल के अमन की तरफ लाए हैं, फसाद से हटा के राजी नामे की तरफ लाए हैं, और जंगों से निकाल के सुलह की तरफ लाए हैं। इसकी इस नेकी का असर रब इनकी पुश्तों में इमाम महदी को दे रहे हैं। ये एजाज है। अच्छा, फिर इमाम महदी दुनिया में जब आएंगे, पैदा होकर मदीना में रहेंगे, और खिलाफत के बाद पे अमीरुल मुमिनीन का, उस वक़्त के हुक्मरान का इंतकाल हो जाएगा। लोग इन्हें कहेंगे आप संभालो। ये मदीना मुनव्वरा से लोगों से छुपकर मक्का मुकरमा आ जाएंगे, मदीना मुनव्वरा से निकल आएंगे। बैनल हजरी वल काबा, हजर अस्वद और काबा के एक किनारे के दरमियान इन्हें पहचाना जाएगा।
40 ابدالوں کی جماعت ان کے ہاتھ پر بیعت کرے گی، علماء کھینچے آئیں گے ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ بہقی کی روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا تمہیں برف پر گھسٹ کے بھی آنا پڑے تو امام مہدی کے پاس آنا، برف پہ گھسٹ کے بھی۔ اندازہ لگاؤ، احادیث پاک میں کئی ایسی جگہ ملتی ہیں اللہ کی قسم رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ سفیانی کے لشکر کو جب امام مہدی تحقیق کریں گے اور اس سے مال غنیمت حاصل ہوگا، حضور نے فرمایا میرے اس امتی کے لیے بہت بڑی خرابی ہے جو اس مال غنیمت کا حصہ نہیں حاصل کرے گا۔ خیبہ کا اس کے منہ میں تو خاک ہے۔ اندازہ لگاؤ ان کی طاقت کیسی ہے، ان کے اوپر اللہ کی رحمت کیسی ہے امام مہدی پہ۔ اچھا، مدینہ طیبہ سے مکہ آئیں گے، یہاں پہچانے جائیں گے، ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی۔ عمر اس وقت 40 سال ہوگی، 40 سال ہے۔ والد کا نام عبداللہ ہے، خود کا نام محمد ہے۔ علماء سیرت نے لکھا ہے والدہ کا نام آمنہ ہے۔ مجھے اس کا حوالہ نہیں مل سکا والدہ کے نام والا، لیکن میں نے پڑھا اور سنا علماء سے بہت ہے، لیکن باقیوں کا حوالہ میرے پاس ہے، اس لیے میں اس کی بات حوالہ کر رہا ہوں۔ تو ان کے ابو کا نام تو عبداللہ اور خود کا نام محمد لقب مہدی ہے، اور یہ پھر جہاد کریں گے اور لوگوں سے معاملہ ہوگا۔ 3 قسم کے لشکر ہو جائیں گے، کچھ ڈر کے بھاگ جائیں گے، اور فرمایا رب نے ان کی توبہ کو قبول نہیں کرنا، اور کچھ شہید ہو جائیں گے، بدر و احد کے شہداء کا ثواب ملے گا، اور جو باقی بچیں گے وہ فتح یاب ہو کر جھنڈے فتح کے گاڑیں گے۔ 7 سال امام مہدی یوں گزاریں گے، قسطنطینیہ پہ حملہ ہوگا، فتح حاصل ہوگی۔ اسی اثناء میں پتہ چلے گا کہ دمشق آئیے، دمشق آئیں گے، ملک شام کی جامع مسجد اموی میں موجود ہوں گے۔ اس وقت فرشتوں کے کندھوں پر یوں ہاتھ رکھے حضور نے فرمایا لَيَنزِلَنَّ ابن مریم فیکم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ زمین پر بھیجیں گے۔ اس وقت جب دجال نکل چکا ہوگا اور اس کا بڑا فتنہ ہوگا، دجال اکبر اس امت کا فتنہ اکبر ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ تبھی فرمایا جمعہ کے دن سورۃ کاف پڑھا کرو، آپ پڑھو گے آپ فتنہ دجال تک محفوظ ہو جاؤ گے۔ جمعہ کے دن میں سورۃ کاف ضرور پڑھنی چاہیے، خصوصاً جو فتنوں کے خلاف کام کرنے والے حضرات ہیں انہیں تو ضرور پڑھنی چاہیے۔ میرے دوستو، حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمائیں گے نماز پڑھائیے۔ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے نماز آپ ہی نے پڑھانی ہے، کیونکہ تم رسول اللہ کے امتی ہو، میں نبی اپنے دور کا ہوں، میں بنی اسرائیل کا ہوں، اب تو حضور کا تابعدار بن کے آیا ہوں۔ پہلی نماز امام مہدی پڑھائیں گے، پھر کبھی حضرت عیسیٰ بھی پڑھا لیں گے تو کوئی نہیں مسئلہ۔ ان دونوں کا ساتھ 2 سال کا اکٹھا ہوگا۔ امام مہدی کی عمر 49 سال، ایک کم 50 سال ہوگی کہ وہ وفات پائیں گے دجال کے قتال کے بعد، اور ان کا جنازہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے۔ اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 43 سال، 2 سال امام مہدی کے ساتھ، 43 بعد 45 سال اس دھرتی پر رہیں گے۔ حدیث پاک میں ان کی شادی ہوگی، ان کی اولاد ہوگی، اور وہ رسول اللہ کی قبر اطہر پہ آ کر جب سلام کریں گے حضور نے فرمایا میں ان کے سلام کا جواب دوں گا، اور پھر رسول پاک کے روضہ اقدس پہ ان کی قبر بنے گی۔ عقیدہ حیات انبیاء، عقیدہ حیات النبی، خلافت راشدہ۔ حضرت امام مہدی کا یہ ظہور ہے، یہ پہچان ہے، یہ تعارف ہے۔ یوں نہیں ہے کہ کوئی راہ جاتا کہہ دے میں مہدی ہوں تو اگلے مان جائے بھی تو مہدی ہے۔ بھائی شریعت نے جو بات کی ہے اس کے دلائل بھی دیے، اس کے معاملات بھی ہے، اور یہ اس امت کے بہت بڑا احسان کا زمانہ ہوگا کہ جب یہ دنیا سے رخصت ہوں گے، ملت اسلامیہ کی ایک حکومت ہوگی، حضرت امام مہدی اس وقت حکمران ہوں گے، پھر حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں انتظام و انصرام آئے گا۔ احادیث پاک میں ہے اتنا امن ہوگا کہ مسلمانوں کے بچے ان موذی جانوروں سے، سانپ بچھوؤں سے اگر کھیلنے بیٹھ گئے تو انہیں ڈسیں گے نہیں، اتنا امن ہوگا۔ اور یہ امن یا خلافت راشدہ کے دور میں رہا ہے یا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں رہا ہے کہ بھیڑیا اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پیتے تھے، ایک گھاٹ پہ، اور ایک دن بھیڑیا بکری کو اٹھا کر گیا تو انہوں نے کہا اللہ رحمت کر، عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گیا،
کسی نے کہا جنگل میں بیٹھے ہو تمہیں کیسے پتا وہ فوت ہو گیا؟ کہ اتنے سالوں سے وہ حکمران ہے، کبھی بھیڑیے نے بکری کو نہیں اٹھایا، آج اٹھا لیا تو پتا چلا عمر بن عبدالعزیز دنیا سے چلا گیا۔ یہ زمانہ پھر لوٹے گا، یہ زمانہ لوٹے گا۔ اور حدیث پاک میں ہے مال کی اتنی فراوانی ہوگی، لوگ زکاتیں اٹھا اٹھا کے گھومیں گے، منت ترلے کریں گے، وہ زکاتیں وصول کرنے والا دھرتی پہ کوئی نہیں ملے گا، بہت مشکل سے کوئی ملے گا، عام طور پہ نہیں مل پائے گا۔ تو میرے دوستو یہ زمانہ آنا ہے، یہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کا دور ہے۔ اللہ آپ کو رمے صراط مستقیم عطا فرمائے، اس نظریے اور عقیدے پر مضبوطی عطا فرمائے، اور صحیح طرح پہ اللہ ہمیں ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔